कहूंगा कि मैं आपसे खैरात नहीं मांग रहा, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं अपने हकूक की बात कर रहा हूं। अपने हकूक, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक, फिर मैं समझौता किसी के साथ भी हम नहीं करेंगे। ये अपने जहन में डाल दे। मेरा जीना मरना बलूचिस्तान के अवाम के साथ है, 1,23,00,000 लोगों के साथ है। मेरा और आपका इत्तेहाद, मैं आपका इत्तेहादी हूँ, इत्तेहादी रहूंगा, आपका हूँ। जो आगे होगा फिर हमारे सामने है, लेकिन बलूचिस्तान के हकूक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बलूचिस्तान के सहल वसाइल पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बलूचिस्तान के जो हमारे स्कॉलरशिप्स है, जो स्टूडेंट्स है हमारे, या जो मदनियात है, या जो गैस है, उसके साथ आपको हमारा हिसाब करना होगा। अगर ना हुआ तो आगे जो भी होगा वो मेरे और आपके सामने है। यहाँ पे गफूर अदरी साहब ने बात रखी कि हम बलूचिस्तान के हवाले से क्या बात करें, बलूचिस्तान को क्या दिया। बलूचिस्तान को 30 अरब रुपए का जो कच लगा है, ये गिफ्ट मिला है गफूर अदरी साहब, आप ये सुन ले। बलूचिस्तान के जो शराहें हैं वो मेरे और आपके सामने है। बलूचिस्तान के हवाले से जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, ड्यूल कैरिज रोड कराची वाला, आपके सामने रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। चिट्ठी दल वाले पे बात हुई है, फसलात के हवाले से बात हुई है, ज़राअत के हवाले से बात हुई है। ज़राअत में आपने बलूचिस्तान को क्या दिया? आपने बलूचिस्तान के लिए ज़राअत में क्या रखा? हमारे जितने भी चीजें हैं वो सबके सामने, वो किसी से भी ढके छुपे नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बजट में खसारा हुआ है। खसारा कैसे नहीं होगा जनाबे चेयरमैन साहब? खसारा ऐसा होगा कि जैसे कि एफबीआर के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि बाकी कहीं भी तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं। शायद ये रिकॉर्ड हो या ना हो, मेरे पास रिकॉर्ड है। ये डेट है 4/6/2020। इसमें सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात करूंगा। एक ऑफिस में बेसिक तनख्वाहें दी गई हैं जो इजाफा हुआ है। एक का नाम मैं पढ़ लेता हूं, जियाउल्लाह खान AGCR, बेसिक तनख्वाह है 86,000 फलाना फलाना, और उसको अलाउंसेस 6 मिले हैं एक बंदे को। ये लिस्ट है, इसमें 6, 7, 7 यहां अगर बढ़ सकता है। ये बहुत गरीब थे, इनके पास कुछ नहीं था, इनकी तनख्वाहें बढ़ सकती हैं, तो क्या उन गरीब आवाम का नहीं बढ़ सकता? जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है, जो मेडिसिन के लिए तरसता है, जो तालीम के लिए तरसता है, जो पानी के लिए तरसता है। आप बलूचिस्तान आए मेरे साथ, जहां पे बारिशें होती हैं, वहां पे जो गड्ढे में पानी खड़ा होता है, इंसान भी वही से पानी पीता है, जानवर भी वही से पानी पीता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो वहां लोग नहीं रहते? आप जब इख्तिदार में नहीं थे, आप तो यही कहते थे कि अगर बजट में इन गरीबों के पैसे नहीं रखे गए हैं तो मैं इनको नहीं मानता। आज आप इख्तिदार में हो, आज आपने क्यों पैसे नहीं रखे उन गरीबों के लिए, उन पेंशनर्स के लिए? आप कहते थे कि बिल जमा न करे, आज आप कहते हो कि आप बिल जमा करे। पहले बंदा अपने गिरेबान में देखे, फिर दूसरे की गिरेबान में देखे। मैं मानता हूं माजी में जो कुछ भी हुआ हुआ, लेकिन हमने क्या किया, आपने क्या किया इस 2 साल में? जनाब चेयरमैन, अगर एफबीआर ठीक होता, सालाना एफबीआर में 1,000 अरब रुपए चोरी होता है एफबीआर में। क्या ये सजा के लायक नहीं है? कहां है नेक? कहां है आपकी अकाउंटेबिलिटी? आटे का बोरान उठा, आटे का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, बंदे बाहर चले गए। पैसे आने थे बाहर से, पैसे बाहर से नहीं आए। जनाब चेयरमैन साहब, ये तमाम चीजें हमारे सामने है। ये तो वो वाली बात हुई कि एक बादशाह था, उसका दरबार लगा हुआ था जनाब चेयरमैन, तो उसमें एक गाना वाला आया, तो उसने बहुत कोशिश की अंदर जाने के लिए, तो आखिर में बादशाह सलामत ने कहा कि इसको बोलने दो, तो इसने गाना शुरू कर दिया। तो जब गाना शुरू किया तो बादशाह साहब को अच्छा लगा, उसने कहा कि इसको अशरफी दे दो। वो और गाने लगा, इसको चांदी दे दो। वो और गाने लगा, इसको हीरे जवाहरात दे दो। वो और गाने लगा, इसको जमीन दे दो। वो और गाने लगा, जागीर दे दो। तमाम चीजें दे दी। बादशाह भी खुश हुआ, लोग भी खुश हुए, गाने वाला भी खुश हुआ। गाने वाला घर आया तो वहां पे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने बच्चों को किस्सा किया कि ऐसा हुआ, बादशाह खुश हुआ, मैं गाता गया, अशरफी मिली, चांदी मिले, सोना मिला, चांदी मिला, हीरे मिले, जवाहरात मिले, तमाम चीजें मिली। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, जनाब कुछ भी नहीं था। दोबारा वो दरबार में आया। दोबारा जब वो दरबार में आया तो मिलने की कोशिश कर रहा था, दोबारा उसको मिलने का मौका दिया तो साहिल ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं इस दरबार में आपके पास हाजिर हुआ था, मैंने बहुत गाना गाया, मेरे गाना आपको अच्छा लग रहा था, आप ऐलानात कर रहे थे कि चांदी दे दो, हीरे दे दो, जवाहरात दे दो, फलाना दे दो। तो बादशाह सलामत ने कहा
کہ میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. آپ نے میرے کانوں کو خوش کیا, میں نے آپ کے کانوں کو خوش کیا, لیکن یہاں پہ ایسی بات نہیں ہوگی جناب چیئرمین, ایسی بات یہاں پہ نہیں ہوگی. آج اگر ایک پارٹی آپ سے چلی جا رہی ہے تو دوسری پارٹی اور بھی آپ کے ساتھ احتیاطی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ خدا را تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلو, ساتھ لے کے چلنا چاہیے. افغانستان بارڈر ہے ابھی تک بند ہے جناب چیئرمین, تفتان بارڈر ہے ابھی تک بند ہے. میں نے یہی کہا کہ کوئی نوکری نہیں, کوئی فیکٹری نہیں, کوئی کاروبار نہیں, چھوٹا موٹا کاروبار یہی بارڈرز کے حوالے سے ہوتا ہے, ٹریڈ ہوتا ہے, وہ بھی بند ہے. لوگ جائے تو کہاں جائے جناب چیئرمین صاحب؟ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ, ہمارے بچے, ہمارا فیوچر. آپ اندازہ لگا لیں جناب چیئرمین صاحب, ابھی وابڈا میں ریسنٹلی ابھی وابڈا میں کچھ بھرتیاں ہوئی ہے, ریکارڈ پڑا ہوا ہے جناب چیئرمین صاحب. اس میں 2 بندے 100 میں سے 80 میں سے 2 بندے جو ہے وہ بلوچستان کے لگے ہیں, باقی کسی کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے. ہمارے سیم بلوچستان انہوں نے واک آؤٹ کیا. کیوں کیا؟ اپنے لیے نہیں کیا, اس نے پورے بلوچستان 1 کروڑ 23 لاکھ عوام کے لیے کیا کہ ان کے جو حقوق ہے یا ان کا جو حصہ ہے وہ انہیں نہیں مل رہا تھا, انہوں نے واک آؤٹ کیا. آپ سندھ جاتے ہو, وہاں کے سی ایم سے نہیں ملتے ہو, میرے خیال سے ملنا چاہیے. اس کے پاس کریڈٹ ہے, اس کو عوام نے کریڈٹ دیا ہوا ہے, خیبر پختونخوا جیسے کریڈٹ میں ہے, پنجاب جیسے کریڈٹ میں, اس میں کوئی شک نہیں جناب چیئرمین صاحب. بلوچستان کے اگر حوالے سے میں بات رکھوں, یہاں پہ دوستوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات رکھی, بلوچستان کی محرومیاں پھر وہی کہوں گا, بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے سامنے ہے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب. پسماندگیاں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے, سب کو پتا ہے جناب چیئرمین صاحب. ڈراؤٹ جو 15 سال رہا یہ بھی سب نے دیکھا, پانی کی جو قلت ہے یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب. جو شاہراہیں ہیں وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہیں. کوئی فیکٹری ہمیں دکھائے کہ بلوچستان میں کوئی فیکٹری ہے, کوئی روزگار ہے, کوئی ایگریکلچر ہے. بلوچستان میں تو کچھ بھی نہیں جناب چیئرمین. ایک آپ کا ہیپ انڈسٹری ہے جس کا سالانہ 18 ارب روپے آتے ہیں, جس میں سے 15 ارب روپے وفاق کو جاتا ہے, تقریباً 2.5 ارب روپے صوبے کو ملتے ہیں. ریکوڈک میرا ہے, سندک بلوچستان سے تعلق ہے, اس کی ریئلٹی ہے, گیس کی ریئلٹی ہے, تمام چیزوں کی ریئلٹی ہے جناب چیئرمین صاحب. ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, ہم ان سے خیرات نہیں مانگ رہے ہیں, ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے جو سائل ہے, وسائل ہے, جو معدنیات ہے, ہم ان کی بات ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک تو آپ سے علیحدہ ہو چکا, آپ اس بات سے ڈریں کہ آگے کیا ہوگا, یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اگر آپ کا یہی رویہ رہا, اگر آپ نے رویہ چینج نہیں کیا, اگر آپ نے اپنے اندر لچک پیدا نہ کی, تو شاید آپ کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آئیں گے. آپ نے 30 ارب کا کٹ بلوچستان میں بجٹ میں لگایا, آپ نے 10 ارب روپے دیے بلوچستان کو, جو پاکستان کا 44% مربع ہے. فیصد پہ آپ نے 10 ارب روپے دیے. 10 ارب روپے میں ماشکیل میں کام کروں, میں لورلائی میں کام کروں, میں چمن ڈاڈر پہ کام کروں, میں پوبا کاکڑی میں بات کروں, میں نوشکی میں بات کروں, میں کس جگہ کی بات کروں 10 ارب روپے میں. آیا آپ نے جو میرے مقروض اور 250-300 ارب روپے, میں پھر وہی کہوں گا کہ میں آپ سے خیرات نہیں مانگ رہا, میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا, میں اپنے حقوق کی بات کر رہا ہوں. اپنے حقوق, بلوچستان کے عوام کے حقوق, پھر میں سمجھوتا کسی کے ساتھ بھی ہم نہیں کریں گے. یہ میری سوچ, میری فکر, میں اس کو عوام دوست بجٹ کہوں یا عوام دشمن بجٹ کہوں. جناب چیئرمین, یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تمام دوستوں نے تمام صوبوں کے حوالے سے بات کی. بجٹ کے حوالے سے تفصیلاً چیزیں ڈسکس ہوئی, جس میں وہ طبقہ اگنور ہوا جس کی 10,000 تنخواہ, 5,000 تنخواہ, 15,000 تنخواہ, 20,000 تنخواہ, 25,000 تنخواہ. ان کی سوچ یہی تھی کووڈ-19 کے حوالے سے کہ شاید یہاں پہ ہم اکوموڈیٹ ہو جائیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو ہمارے سامنے ہے. تنخواہیں نہیں بڑھی, پینشن میں اضافہ نہیں ہوا, جو ٹیکسز ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب اگر ایک گھر میں جناب چیئرمین پہلے 3 کمانے والے تھے,
اس گھر میں کووڈ-19 کی وجہ سے ایک سیلری آنی شروع ہوگی جو گورنمنٹ کی طرف سے. اب وہ 10-12 لوگ آیا اس میں کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ میری سوچ کے مطابق ناممکن، کیونکہ پورا گھر ایک بندے پہ ابھی ڈیپینڈ کر رہا ہے. احساس پروگرام زبردست پروگرام ہے، اچھا پروگرام ہے. کاش کہ یہ پھر اس بجٹ میں انکلوڈ ہو جاتا، تنخواہیں بڑھ جاتی اور وہ لوگ جو روزانہ کرتے ہیں یا تنخواہیں کم تھی ان کے مدد ہو جاتی. جناب چیئرمین، اب اس میں اگر ہم دیکھیں امپورٹ فری، چلو ٹھیک ہے امپورٹ فری، اور یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹس ہے یا جو لوکل انڈسٹریز ہے یا جو پرچیزر ہے ان کے اوپر سیل ٹیکس 17% لگایا ہے. آیا یہ فائدہ ہم باہر کو دے رہے ہیں یا اپنے ملک کو دے رہے ہیں یا ہم عوام کو دے رہے ہیں یا ہم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم بات کریں میری سوچ کے مطابق فائدہ صرف بینکرز کو ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں ہو رہا. دنیا میں اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو 3-4 دن پہلے ایک آ جاتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اس کے مطابق پھر جا کے لوگ باہر سے چیزیں خریدتے ہیں. ایلسی کھلتی ہے، وہاں پہ میں $100 میں لیتا ہوں، جب یہاں پہ وہ چیز آ جاتی ہے تو ڈالر 160 ہوتا ہے. تو اس میں پھر نفع نقصان کس کا؟ جیسے میں نے حوالہ دیا کہ پھر نقصان ہمارا، فائدہ باہر کا. جیسے پیٹرول پرائز 4 دن پہلے آ جاتا ہے کہ آج 3 دن بعد پیٹرول سستا ہو رہا ہے یا مہنگا ہو رہا ہے. اس طرح ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بزنس مین اس ملک کو چلا رہا ہے، تاجر اس ملک کو چلا رہا ہے، وہ ریٹ کی اڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جناب چیئرمین، اگر پیٹرول کے حوالے سے جو میں نے بات رکھی ہے، آیا ہم سبسڈی کے حوالے سے میری سمجھ میں نہیں ہے، شاید مجھے کوئی جواب دے دے. سبسڈی غریب کے لیے ہے یا امیر کے لیے ہے؟ پیٹرول لینڈ کروزر والا بھی 75 روپے کا پیٹرول ڈال رہا ہے اور موٹر سائیکل والا بھی جو غریب ہے وہ بھی 75 روپے کا پیٹرول ڈال رہا ہے. کیا یہ فرق؟ سبسڈی تو غریب کے لیے ہونا چاہیے تھا، بجٹ تو غریب کے لیے بننا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو اگنور رکھا ہے. جناب چیئرمین صاحب، یہاں پہ بات ہوئی اور حیدری صاحب نے یہاں بات کی کووڈ-19 کے حوالے سے. صوبہ بلوچستان اس حوالے سے بہت سیریس ہے اور اس میں پی ڈی ایم اے نے جتنے بھی کام وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں بلوچستان کے حوالے سے کیے ہیں وہ کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں. جناب چیئرمین صاحب، وہ ہمارے سامنے ہے. اگر تھینک یو سینیٹر صاحب جی. تھینک یو جناب چیئرمین. تھینک یو.